پھر اللہ فرما رہا ہے، پیار سے سمجھا رہا ہے کہ لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کوئی ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، پھر اللہ اس کو دگنا کر کے اس کا منافع دے گا۔ اب یہاں پہ قرض حسنہ کا حکم ہے۔ یہاں تدبر کی بات یہ ہے کہ اللہ تو غنی ہے، اس کو قرض کی کیوں ضرورت ہے، وہ ہم سے کیوں قرض مانگے گا؟ اور پھر اس کو مینشن بھی جنگ کے بعد کیا، تو جنگ کے بعد صدقات کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ جنگ میں جو چیز متاثر ہوتی ہے وہ کسی بھی کنٹری کی اکانومی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کی کنٹری انڈر وار ہے یا ایسے اس میں تھریٹس ہیں، انٹرنل انریسٹ ہے اور کنٹری کو بہت زیادہ صدقات کی ضرورت ہے، تو بیت المال میں آپ جتنا آپ قرض دے سکتے ہیں، قرض یعنی اللہ آپ کو آمادہ کر رہا ہے کچھ صدقہ کرنے پر، کچھ ڈونیٹ کرنے پر۔ اور قرض کو اس لیے مینشن کیا کہ اللہ اس کو اپنے پاس نہیں رکھے گا، آپ کو دوبارہ لٹا کر نا ڈبل کر کے دے گا اس کو منافع، اس لیے اس کو قرض مینشن کیا۔ پھر قرض حسنہ مینشن ہے۔ قرض حسنہ کسے کہتے ہیں؟ وہ قرض، وہ مال یا وہ ڈونیشن جو حلال مال میں سے دی جائے، خوشی سے، اپنی مرضی سے دیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو دے کر ریگریٹ ہی رہے کہ مجھ اتنا اس بار جو ہے وہ میرے اکاؤنٹ میں کمی ہو گئی ہے، یا میرے پیسے میں کمی ہو گئی ہے، اتنا اس میں شگاف پڑ گیا، اتنا ہول پڑ گیا، یا اتنا اس میں وائڈ آ گیا، اور پھر اس کو جتایا نہ جائے اور بہت اخلاص سے ہو، دکھاوا نہ ہو اس میں، اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں کو ڈر ہے کہ وہ اگر ڈونیٹ کریں گے، کچھ پیسے ادھر ادھر دے دیں گے تو ان پہ تنگی آئے گی، تو تنگی اور کشادگی تو اللہ دیتا ہے۔ واللہ یقبض ویبسط الیہ ترجعون، اللہ تنگی دیتا ہے اور اس کو پھر کشائش پیدا کرتا ہے، اور تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے کہ اگر تم نے آج مال نہیں دینا تو یہ مال اور یہ سب کچھ تو یہیں رہ جائے گا، تم نے اللہ کے پاس اکیلے چلے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ایک جماعت کو بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم لڑیں اللہ کی راہ میں، ان کے پیغمبر نے کہا کہ کیا تم سے امید کی جا سکتی ہے کہ تم کو حکم دیا جائے لڑائی کا اور تم نہ لڑو؟ یعنی کہ تم سے تو ہم ہر بات ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی بہت نافرمانیاں کی تھیں، تو ان پیغمبر کو بھی ہوا کہ یہ نہ ہو اللہ ان پر لڑائی فرض کر دے، ابھی اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا لڑائی کا کوئی سبب بنائے اور یہ سارے کے سارے بھاگ جائیں، پھر تو بہت گناہ ہوگا کہ آپ نے مانگ کر پیچھے ہٹ گئے۔ جیسے ہمیں سے بہت سارے لوگ دعا مانگتے ہیں اور ایسی ایسی اس میں خواہشات مانگتے ہیں کہ ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ اس میں ہمارے لیے کچھ شر چھپا ہو سکتا ہے۔ جب ہمیں وہ نعمتیں مل جاتی ہیں، وہ نعمتیں اتنے امتحان اور آزمائش کے ساتھ آتی ہیں کہ ہم خود ہی ان نعمتوں کا کفران کر جاتے ہیں، ان کی ناشکری کر جاتے ہیں، یا اس میں کوئی ایسا گناہ کبیرہ کر جاتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ڈبل گناہ کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ ہم نے خود دعا میں مانگا تھا اس کو۔ تو آگے سے وہ جماعت بولی کہ ہمیں کیا ایسا ہوا کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، حالانکہ ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہوا کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے بیٹوں کو مار دیا گیا، تو ہم ضرور لڑیں گے۔ پھر جب حکم ہوا ان کو لڑائی کا، فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، تو سارے کے سارے بھاگ گئے مگر تھوڑے سے رہ گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے گناہ گاروں کو۔ اب یہ حکم ہے، ابھی واقعہ جو مینشن ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل تھوڑا سا تو ٹھیک رہے، لیکن پھر اس کے بعد اگین وہ واپس اپنی پہلی عادتوں پر، اپنی ہیبٹس پر واپس ہو گئے۔ اس وقت پیغمبر تھے حضرت اشمویل علیہ السلام۔ کچھ جگہوں پہ اشمویل ورڈ ہے اور کچھ جگہوں پہ شمویل ہے۔ ہوا کیا کہ ان کے اوپر جب ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ایک جو کافر بادشاہ تھا، اس کا نام جالوت تھا، اس کو مسلط کر دیا۔ اس نے ان پہ بہت ظلم کیا، ان کو شہر سے نکال دیا، ان کا مال لوٹ لیا اور ان کے مردوں کو مار دیا۔ اور ایسا تب ہوتا ہے اور ہر نیشن کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی میں لگ جائے، اللہ سے جنگ شروع کر دے۔ جنگ ان سینس کہ اللہ نے جو احکامات دیے ان کی نافرمانی شروع کر دے، جو ان کے پیغمبروں نے، جو ان کے پر پیغمبر آئے تھے یا جو ان پہ کتاب آئی تھی، اس کی انہوں نے روگردانی کر لی، اس سے پھر گئے۔ تو اس کے بعد اللہ پھر ایسی سچویشن پیدا کر دیتا ہے کہ اس قوم کو انڈر سپریشن لے آتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں سخت آپریشن میں ہیں، وہ بیسیکلی مسلمانوں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ اب ہوا کہ اللہ نے ان کے اوپر طالوت بادشاہ کو مقرر کیا اور ان سے کہا کہ اب آپ جا کے لڑیں، اس بادشاہ کے انڈر آپ لڑیں گے۔ پہلے تو ان کو طالوت بادشاہ پر اعتراض ہوا کہ وہ تو ایک عام سا غریب سا آدمی ہے، اس کے پاس کوئی سرداری نہیں تھی، کوئی اس کے پاس مال نہیں تھا، وہ اس کو کس میرٹ پہ اللہ نے یا آپ نے سلیکٹ کیا؟ پیغمبر کو بولا۔ پھر جب لڑنے کی باری آئی تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں لڑتے، تم جاؤ، تم اور تمہارا خدا لڑے، اور وہ سارے کے سارے بھاگ گئے۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه
وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور فرمایا ان سے ان کے نبی نے کہ بے شک اللہ نے مقرر کر دیا تم پر طالوت کو ایز بادشاہ، ایز اے کنگ. تو وہ کہنے لگے کہ وہ اس کی حکومت کیسے ہو سکتی ہے ہم پر، ہم زیادہ مستحق ہیں بادشاہت کے اس سے، اس کو تو مال میں اس کے پاس فراوانی بھی نہیں ہے، زیادہ مال بھی نہیں ہے. قال ان اللہ، ان کے پیغمبر نے کہا کہ بے شک اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے طالوت کو تم پر پسند فرمایا ہے، تمہارے لیے اسپیشلی چنا ہے کچھ سوچ کر. اگر کسی کو آپ پر لیڈرشپ مل گئی ہے اور آپ کو لگتا ہے بظاہر کہ وہ اس کا حقدار نہیں تھا، تو اللہ نے کچھ سوچ کر اس کو آپ پر لیڈرشپ اور وزڈم دیا ہے. اللہ اگر ریزن مینشن کرا وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اللہ نے اس کو بہت علم دیا ہے اور اس کو جسم میں بھی بہت اللہ نے نوازا ہے، یعنی کہ وہ بہت ان کی ہیوی بلڈ تھا اور اسٹرانگ تھے. اللہ ایسے ہی جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے یا اس کو لیڈرشپ عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت فضل کرنے والا، جاننے والا ہے. اب لیکن پھر بھی لوگ لڑ رہے تھے آپس میں، بنی اسرائیل کو کوئی نہ کوئی نشانی چاہیے تھی کہ جس سے ظاہر ہو جائے کہ یہی شخص حقدار ہے. پھر اللہ نے مینشن کیا اپنے پیغمبر کے ذریعے بنی اسرائیل کو کہ اس بادشاہ کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے پاس ایک صندوق آئے گا، اس میں سکینہ ہوگی. سکینہ جو ہے اس کے اوپر بہت ساری ڈیبیٹ ہے قرآن میں، حدیث میں، کہ سکینہ کیا ہے. اور ابھی تک اس کی ایکسپلینیشن یہی ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون اور کچھ پچھلے پیغمبروں کے جو بھی ان کی ذاتی استعمال کی چیزیں تھیں، ان کے نواردات تھے، اینٹیکس جو ہوتے ہیں وہ تھے، اور کچھ اس میں صحیفے تھے. اور اس صندوق کے بارے میں مینشن ہے کہ یہ ابھی تک دنیا میں ہے، اور جس شخص کو لیڈرشپ دی جاتی ہے مسلم ورلڈ میں، یہ اس کے پاس پرسن ٹو پرسن، جنریشن ٹو جنریشن جاتا ہے. اسی صندوق کو ارطغرل جو انہوں نے ڈرامہ پروڈیوس کیا ہے، اس میں بھی مینشن کیا کہ ابن العربی کے پاس یہ صندوق تھا. اور یہ صندوق اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص بندے ہیں جن کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے، سیکرٹ رکھا ہوا ہے، جو صوفیز ہیں، اور اس صندوق کو بھی سیکرٹ رکھا ہوا ہے. اور بیسیکلی جو جیوز یروشلم میں جو چیز ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں وہ یہی صندوق ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جس کے پاس صندوق ہوگا، یہودیوں کو یہ بات معلوم ہے، بنی اسرائیل ہے نا، ان کو یہ بات معلوم ہے کہ جس کے پاس صندوق ہوگا بادشاہت اسی کی ہوگی، اور اس قرآن میں یہ بات مینشنڈ ہے. تو وہ صندوق اللہ نے پہنچانا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. پھر جب ان تک وہ پہنچے گا تو وہ آخر میں وہی اس دنیا پر رول کریں گے، وہ لاسٹ رول ہوگا. یہاں مینشن بھی ہے وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، کہ اس میں سکینت ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف سے، ان کی اولاد کی طرف سے، اور صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، اور اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم یقین رکھتے ہو. پھر طالوت کے پاس جو ہے وہ پہنچا دیا گیا. یہ صندوق بیسیکلی جو ہے جالوت لے گیا تھا لوٹ مار کے دوران. جب وہ لے کر گیا جس جگہ پہ اس نے جا کے صندوق کو رکھا، وہاں پہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی جو ہے وہ مصیبت آ گئی. 5 شہر ویران ہو گئے اور لوگ تباہ ہو گئے. تو آخر تنگ آ کر جالوت نے سوچا کہ یہ کیسے، کیا منحوس چیز ہے. اس نے 2 بیلوں پر وہ صندوق رکھ کر شہر سے باہر نکال دیا. اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا، انہوں نے کیا کہ ان بیلوں کو لے کر وہ طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا اس کو. جب بنی اسرائیل نے طالوت کے پاس وہ صندوق دیکھا، وہ تمام نشانیاں دیکھی، تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہی بادشاہت کے لائق ہے.